علم کا نام دیتا ہے، اور جو قرآن نے ہزاروں علوم اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اور سچی بات یہ ہے قرآن مجید کی ایک آیت 20 علوم پہ اشارہ کرنے والی آیت، پوری کی پوری ٹیکنالوجی وہ جہازوں کی شکل میں ہو، ویپنز کی شکل میں ہو، بلکہ ٹیکنالوجی کی ابتدا سے انتہا تک ہر قسم کے انسٹرومنٹ قرآن مجید کی ایک آیت تک طواف کرتے رہتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ لوہا ہم نے اتارا ہے، دو بڑے اس کے فائدے، طاقت بھی اس میں بڑی ہے، پروفٹ بھی بڑا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں دنیا جان میں یہ ٹینک اور ساری چیزیں کس سے بنتی ہیں؟ کاغذ سے، لولے۔ اور جس نے اس کو اختیار کیا ہے، پروفٹ کی ریشو ان ملکوں کی زیادہ ہے کہ خریدنے والوں کی زیادہ ہے؟ کافر یہ بات سمجھ گیا، لیکن مسلمان کے اندر سستی آ گئی ہے، اس نے اپنے مقام کو کھو دیا ہے۔ اللہ نے بھلا یہ میٹلز، یہ لوہا، یہ مختلف قسم کی کھادیں پہاڑوں میں اس لیے رکھی ہیں کہ بس ان کو نکالنا نہیں، قیامت کا پھول بنا کے اڑا دو، نہیں۔ مسلمان کی سوچ آفاق کی ہوتی ہے، مسلمان آفاق کی سوچ کا حامل ہوتا ہے، زندگی کے ہر رویے میں اپنے آپ کو فائق کرنا یہ اس کا درہ اختیار ہے۔ پوری کی پوری علم فلکیات ایک آیت کے چکر کاٹتی نظر آتی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس۔ اس آیت کے لیے پورا علم فلکیات، پورا سمندری نظام، یہ لا آف ریفریکشن، یہ لا آف ریفریکشن جو آج 10ویں کا بچہ پڑھتا ہے کہ جب روشنی آتی ہے سمندر کی تہہ کی طرف تو ترچھی ہو کے آتی ہے، اور پانی کی ڈینسٹی اور تھکنس جس میں بحث کرتا سائنسدان بھولا نہیں سماتا، اور کہتا ہے یہ ترچھی لائٹ جب جاتی ہے سمندر میں تو ایک خاص جگہ تک روشنی کر سکتی ہے، اس کے بعد اندھیرا ہوتا ہے، لیکن وہاں بھی ڈیفیوز لائٹس استعمال ہو سکتی ہے۔ اس بیچارے کو تو آج سمجھ آئی ہے، قرآن نے 1400 سال پہلے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها۔ وہاں ڈیفیوز لائٹس بھی نہیں جاتی جس کا مظاہرہ قرآن کر رہا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سمجھنے والے نہیں ہے کہ قرآن میں اللہ نے علم رکھا کون کون سا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی علم حاصل کرنے کے لیے قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے ان من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم يتدبرونها بالليل ويتفقدونها بالنهار۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹا سا سوال کروں گا، آپ میں سے کسی کا بھائی بیرون ملک بھی رہتا ہے؟ بولے کبھی کسی کا باہر سے خط آ جائے یا دور سے کسی کی لکھائی آپ کے پاس پہنچ جائے، جلدی جلدی پڑھتے ہو کہ سوچ کر پڑھتے ہو کیا لکھا؟ بات سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ محبوب کے ہاتھ کی لکھی ہوئی لکھائی پہنچے کیسے پڑھتے ہو؟ بلکہ اگر کوئی کلمہ
کلمہ جس میں لذت کا مزید ساما ہو، اس کو بار بار پڑھتے ہو کہ ایک مرتبہ ہی مر کے اس کے کچھ مندرجات کو پڑھ کے سناتے بھی ان لوگوں کو کہ نہیں کہ مجھے اس نے یہ کلمہ لکھ کے بھیجا ہے، پیغام، یہ میسج، رسالہ دنیا میں سے کسی کا آ جائے تو یہ اہتمام، کبھی قرآن میں بھی ہو، یہ فرق ہے ہمارا اور سلف کا۔ صحابہ کرام اور سلف صالحین اس قرآن مجید کو اللہ کی طرف سے پیغام سمجھتے، خط سمجھتے، چٹھی سمجھتے، رات کو اکیلے بیٹھ کے پڑھتے، ایک مرتبہ نہیں بار بار پڑھتے، اور جو وہ بار بار پڑھتے دل پہ نقش ہوتا جاتا، اور صبح اسی پڑھائی کے مطابق اپنے رویے کو درست کرتے نظر آتے۔ آج علم کے لیے بھی پڑھتے نہیں، کہتا ہے دس نے کیا ملے گی، علم ہے اس کے اندر، لیکن کچھ سیکھنے کے لیے تیاری شقیق بیان کرتے ہیں۔ ما نسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن ولكن قصر علمنا منه۔ ہم نے جب بھی کسی صحابی سے زندگی کے کسی زاویے کے بارے میں بھی سوال کیا، انہوں نے جواب قرآن سے دیا، لیکن آج ہماری وہاں پہنچی نہیں ہے ہماری۔ اور عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پڑی ہے، وہ کہا کرتے تھے علیکم بالقرآن فتعلموا وعلموا ابناءکم، اس قرآن کو لازم پکڑو، کس لیے؟ سیکھو بھی سکھاؤ بھی۔ کیوں؟ انکم عنہ تسألون وبہ تجزون، نہ سیکھو گے نہ سکھاؤ گے، قیامت کو پوچھے جاؤ گے۔ سیکھ لو گے سکھا دو گے، قیامت کو اس کا اچھا بدلہ دیے جاؤ گے۔ وَكَفَى بِهِ وَاعِظًا لِمَنْ عَقَلَ، سب سے بڑا واعظ کا داعیہ کسی کو سمجھانے کے لیے، اس بات کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے اس کو عقل سلیم سے نوازا ہے، مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس عقل سلیم کی پرواز کو بڑھانے کے لیے، اس کی کیپیسٹی کو بڑھانے کے لیے قرآن سے پڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن علم دیتا ہے، کیسا علم؟ سب سے پہلا علم قرآن نے کیا سکھایا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ علم، پہلا علم، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ عبادت کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہارے اندر تقوی اور خشیت الہی پیدا ہو جائے گی۔ اب اس علم کو مانتے نہیں، حالت یہ ہے اس علم کے سیکھنے والے کی، مسلمان بھی ہے لیکن حالت اتنی پتلی ہے کہ حج کرنے کے لیے 4 لاکھ 5 لاکھ خرچ کرتا ہے، اور بات سننے پہ آپ کو تعجب ہوگا، کنکریاں مارنے کے بعد بھی شیطان کو آگے فون کرتا ہے السلام علیکم لاہور میں کہ دادا صاحب کے پاس جانا اور چادر چڑھا کے کہنا تمہاری مہربانی تو نے حج پڑھا دیا ہے۔ حالت